رحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایملی جارجیا ایک فرانسیسی خاتون تھیں جس کا تعلق فرانس کی ملٹری سے تھا۔ نیٹو میں شامل فرانسیسی ملٹری میں یہ خاتون بھی شامل تھی جنہیں مسلمان ملک شام میں بھیج دیا گیا جب فرنگیوں کے جنگی طیاروں نے شام کے ہنستے بستے شہروں کو دہشت گرد حکومت سے نجات دلانے اور عوام کو اقتدار کی منتقلی کے نام پر ملیہ میٹ کرنا شروع کر دیا تو شامی مائیں بہنیں بیوہ اور یتیم ہونا شروع ہو گئیں اور مسلمان ممالک چین کی نیند سوتے رہے۔ تو اس کے بعد نیٹو فورسز نے زمینی فوج کے کچھ دستے بھی شام میں بھیجے تو ان میں یہ فرانسیسی خاتون ایملی جارجیا بھی شامل تھیں۔ ایملی جارجیا مذہبی یہودی تھی، اسلام اور مسلمانوں سے انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ وہ چن چن کر مسلمانوں کے لیے قابل احترام خاص مقامات کو نشانہ بناتی تھی اور ہر رات کو ملک شام کی لٹی پٹی نوجوان لڑکیوں کو اپنے ماتحت فوجوں کی ہوس کا نشانہ بناتی تھی۔ حیرت بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کرتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی وجہ سے مذہب کے اندر اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بار کسی سرچ آپریشن کے دوران وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے قبرستان سے گزری۔ قبروں کو پاؤں سے روندنا شروع کر دیا۔ ایک قبر پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے 2 بیٹے اور شوہر ان فرنگی افواج کے ہاتھوں شہادت پا چکے تھے، جبکہ اس کی بیٹی کو حوث کا نشانہ بنانے کی خاطر فرنگی اٹھا کر لے گئے تھے۔ بعد ازاں زندہ یا مردہ بیٹی کبھی نہیں ملی۔ اس کمزور اور ناتواں عورت کے شوہر اور بیٹوں کو گھر کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر راکٹ لانچر سے مارا گیا۔ موت اس قدر دردناک تھی کہ 3 جسموں کے ٹکڑے ملا کر بھی ایک مکمل لاش نہیں بن پائی تھی اور پھر ان سب ٹکڑوں کو ایک ہی قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ اس خاتون کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کا سارا دن وہیں اپنے شوہر اور بچوں کی قبر پر بیٹھے ہوئے گزرتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول بیٹھی تھی۔ جب ایملی جارجیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبروں کو پامال کرتے ہوئے اس عورت تک جا پہنچی اور اپنے ترجمان کے ذریعے اس بوڑھی عورت سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو عورت نے گڑ گڑاتے ہوئے اسے بچوں اور شوہر کے متعلق بتایا اور رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ ان کی قبر چھوڑ دی جائے۔ عورت کی بات سن کر بجائے رحم دلی کرنے کی ایملی جارجیا نے ساتھیوں کو قبر نیست و نابود کر دینے کا حکم دیا۔ بزرگ خاتون جو کمانڈر خاتون کا حکم تو نہ سمجھ سکی مگر جب اس نے قبر کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا تو ان لوگوں کو روکنے لگی اور اپنی طرف سے رو رو کر اور چیخ چیخ کر ان کی منت سماجت کرتی رہی کہ ایسا نہ کرو۔ اسی دوران بوڑھی عورت کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایملی جارجیا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر عورت کے نازک اعضاء پر گولیاں چلوا دیں تو وہ مظلوم عورت یہ کہتے کہتے وہیں مر گئی کہ اے رب العالمین تو ہی مجھے انصاف دے گا، یہاں تیری اس لاچار بندے کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ عورت کی موت کے بعد نہ صرف ایملی جارجیا نے خود قبرستان کے احترام سے قطع نظر قبروں پر غلاظت کی بلکہ اپنے سپاہیوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا اور سپاہی اس کا حکم بجا لائے۔ پھر وہ واپس اپنی رہائش پر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر شراب و شباب اور کباب کی محفل جمی اور پھر سب سونے کو چل دیے مگر وہ رات سب کے لیے بھاری ثابت ہوئی۔ رات کو کوئی بھی سکون سے سو نہ سکا۔ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق ان کے جسموں پر ضرب لگاتی رہی یہاں تک اسی رات 6 سپاہی عجیب و غریب موت مر گئے۔ 4 کے جسم کی ہڈیاں فریکچر ہو گئیں اور 2 کی بینائی جاتی رہی۔ یہ عمل یہیں نہیں رکا۔ آئے روز ایملی جارجیا کے سپاہی سوتے ہوئے گردن ٹوٹ جانے، سر پر آہنی ہتھیار کی چوٹ لگ جانے اور زہر کھا لینے کی وجہ سے مر جاتے جبکہ سونے سے پہلے سب لوگ صحت مند ہوتے تھے۔ محض 4 دن کے اندر ہی سپاہیوں نے ایملی جارجیا کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف جاگتے اور سوتے ہوئے بھی سپاہیوں کا اس قدر اذیتناک انداز میں مر جانا محکمے کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجانے لگا اور ایملی جارجیا کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ایملی جارجیا جو خود اس غیر مرئی طاقت کے نشانے پر تھی، وہ جسمانی اذیت کا شکار تھی۔ کبھی اس کے بدن پر کٹ لگ جاتے تھے، کبھی اس کو مختلف زہریلے کیڑے ڈس لیتے تھے، کبھی چوٹ پہنچا کر اس کی ہڈی توڑ دی جاتی تھی۔ دوران تحقیقات ہی وہ دماغی توازن کھو بیٹھی اور اسے ملازمت سے برخاست کر کے مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا مگر ہسپتال کے اندر بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔
اس کے جسم پر کٹ لگتا، زہریلے کیڑے کا ڈس لینا اور جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی فریکچر ہو جانا جاری رہا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا۔ کیمرے کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہ آتی، البتہ ایملی جارجیا کا جسم بستر سے اچھل کر زمین پر گرتے نظر آتا، جیسے اسے کسی نے پوری قوت سے ہوا میں بلند کیا اور پھر زمین پر دے مارا ہو۔ کیڑا زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آتا، البتہ اچانک سے ایملی جارجیا کے جسم پر نمودار ہوتا، اسے ڈستا اور جسم پر ہی غائب ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے اس کو لا علاج قرار دے کر اس سے توجہ ہٹا لی اور اس کے ماضی پر تحقیق شروع کر دی۔ جب وہ قبرستان والے واقعے پر پہنچے تو انہوں نے مسلم علماء کرام اور مسلم ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لیں۔ ڈاکٹر اور علماء نے ان کو خدائی عذاب سے متعلق آگاہ کیا، مگر ساتھ ہی معذرت کر لی کہ وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آخرکار تھک ہار کر ایملی جارجیا کے کہنے پر اسے زہریلا انجیکشن دے کر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، مگر اسپتال کا عملہ اور اس کے ساتھی سپاہی آج بھی اس کی اذیت کو یاد کر کے لرز جاتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، جو اس دنیا میں بے یار و مددگار ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ تو رب کی ذات ہوتی ہے جو قوت و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ دنیا کا اصول رہا ہے کہ جو بھی ظالم و جابر ہوتا ہے وہ مظلوم و محکوم پر ظلم کر کے خوش ہوتا ہے، اور رب العالمین کا بھی یہ ایک اصول ہے کہ وہ ظالم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی رب کے خوف سے کانپتے ہیں، عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وقت میں فرعون بنے ہوتے ہیں، بے انتہا کے ظالم ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت کے وقت وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی اولاد انہیں اس نہج پر لے آتی ہے کہ وہ خود مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا مال، ان کی زمین اور زر اس طرح لڑائی جھگڑوں میں پڑتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔